اس وقت پاکستان جل رہا ہے۔ ایک طرف دشمنوں کی سازشیں ہیں اور دوسرے طرف ملک میں آستین کے سانپ ہیں جنہوں نے 22 کروڑ عوام کو یرغمال بنایا ہے، سیاست کو یرغمال بنایا، معیشت کو یرغمال بنایا۔ ایک طرف ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے جس میں 75,000 سے زیادہ ہمارے بھائی شہید ہو گئے ہیں، لیکن آج کے لمحے میں پاکستان کو سیاسی دہشت گردوں کا سامنا ہے، معاشی دہشت گردوں کا سامنا ہے، اور پاکستان کو ان لوگوں سے خطرہ ہے جن کو پاکستان کے عوام نے ہمیشہ ووٹ بھی دیا ہے، سپورٹ بھی دیا ہے، کندھوں پر بھی بٹھایا ہے، ایوانوں میں بھی پہنچایا ہے، لیکن اس کرپٹ مافیا نے 75 سالوں میں پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں کیا، پاکستان کے عوام کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اور آج بھی یہ لوگ، یعنی آج کے دن بھی یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں سب کے سب اس وقت اقتدار میں شریک ہے۔ پی ڈی ایم اقتدار میں شریک ہے، پیپلز پارٹی اقتدار میں شریک ہے، پی ٹی آئی اقتدار میں شریک ہے، اور جلسے جلوس بھی کر رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں کہ پاکستان کو انہوں نے نہیں، شاید کسی اور نے تباہ کیا۔ 14 سالوں سے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی، 9 سالوں سے پی ٹی آئی وہاں اقتدار میں ہے۔ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ویژن، کوئی پروگرام ہے تو کر کے دکھاتے۔ کشمیر میں ان کی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، 14 سالوں سے پیپل پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں، مرکز میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی حکومت ہے، مسلم لیگ کی حکومت ہے۔ تو آپ روتے کیوں ہیں؟ کر کے دکھائیں۔ اگر آج عمران خان کہتے ہیں کہ عدالتوں میں انصاف نہیں ہے تو پی ٹی آئی کی وجہ سے نہیں ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا، لیکن پی ٹی آئی اداروں کو ٹھیک نہیں کر سکے، تباہ کر رہے ہیں، کر گئے ہیں، ٹھیک نہیں کر سکے۔ الیکشن کمیشن کو ٹھیک نہیں کر سکے، نیب کو ٹھیک نہیں کر سکے، عدالتوں کو ٹھیک نہیں کر سکے، ایک نصاب تعلیم اور یکساں نصاب تعلیم نہیں دے سکے، اور ان کے دور میں کرپشن میں اضافہ ہوا، میرٹ کا ہر سطح پر وائلیشن۔ لیکن اگر کچھ عرصہ قبل نواز شریف صاحب چوکوں اور چوراہوں میں اور جلسوں میں یہی بات کرتے تھے کہ عدالتوں میں انصاف نہیں ہے، تو عدالتوں میں انصاف مسلم لیگ کی وجہ سے نہیں ہے۔ طویل عرصے سے تو یہی لوگ حکمران ہیں، تو پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی، ان کے وجہ سے ہمارے ادارے تباہ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کرپشن کیا اور کرپشن میں ان کی وجہ سے اضافہ ہوا۔ انہوں نے آئی ایم ایف کے قرض لیے اور 22 کروڑ غیرت مند پاکستانیوں کو، بہادر پاکستانیوں کو، خوددار پاکستان کو پی ٹی آئی، پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کا غلام بنایا۔ انہوں نے ہمارے بچوں کو، انہوں نے ہماری آئندہ نسلوں کو، ان کے مستقبل کو بھی آئی ایم ایف کا غلام بنایا۔ 31,000 ارب قرضہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے لیا تھا، اور اس وقت پی ٹی آئی نے اتنے قرض لیے کہ 31,000 میں اضافہ ہو کر اب 53,000 کا قرضہ ہے ہمارے غریب پاکستانیوں کے کندھوں پر۔
کیا کسی مزدور کے لیے، کسی کاشتکار کے لیے، کسی دہقان کے لیے، کسی ڈرائیور اور کنڈکٹر کے لیے، کسی بیمار اور نوجوان اور غریب ماں اور بہن کے لیے ہماری عدالتیں اسی طرح ایکٹیو ہیں؟ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، ان لوگوں نے پاکستان کو تباہ کیا جو آج بھی اس ملک میں خانہ جنگی کرانا چاہتی ہے. اور جب ان کو یقین آتا ہے کہ اب میری باری آنے والی نہیں ہے، تو پھر ان تینوں پارٹیوں نے کوشش کی ہے کہ مارشل لا لگ جائے لیکن کوئی اور اس کھیل میں داخل نہ ہو، میرٹ کی بنیاد پر فیصلے نہ ہو، انصاف کی بنیاد پر فیصلے نہ ہو. انہوں نے پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کیا. ان تینوں پارٹیوں نے ڈاکٹر عافیہ کے رہائی کے لیے رسماً لفظاً زبانی مطالبہ بھی نہیں کیا. زرداری صاحب کو بھی موقع ملا تھا، نواز شریف صاحب کو بھی موقع ملا تھا، اور آج بھی عمران خان نے اعتراف کیا ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ تو میری دوستی تھی. آپ کی دوستی تھی تو کیا آپ نے ڈاکٹر عافیہ کے رہائی کا مطالبہ کیا؟ ان تینوں پارٹیوں نے ڈاکٹر عافیہ کی موت کو ان کے جیلوں میں قبول کیا ہے. وہ امت کی بیٹی ہے، وہ پاکستان کی عزت ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، وہ قرآن کریم کا حافظہ ہے، وہ دنیا کے 7 جینیس ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. لیکن ایک مسلمان بیٹی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو توفیق نہیں دی کہ ڈاکٹر عافیہ کے رہائی کا مطالبہ کریں. ان تینوں بڑے پارٹیوں نے بڑا جرم کیا ہے کہ کشمیر کو انڈیا کے حوالے کیا ہے. پرویز مشرف کے دور میں باڑ لگائی گئی اور باقی حکومتوں نے اس پر چشم پوشی اختیار کی، اور پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو 5 اگست 2019 کو انڈیا نے مکمل قبضہ کر کے آئین میں تبدیلی کر کے اس کی ریاستی حیثیت کو ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کا نام و نشان مٹا دیا. خرید سکتا ہے؟ 500 گنا تو دوائیوں کی قیمت میں اضافہ ہوا. میں نے گزشتہ عید میں چیک کیا، لوگ نماز کے لیے آئے تھے لیکن نئے کپڑے نہیں پہنے تھے. یہ ان حکمرانوں کی وجہ سے، ان سیاسی جماعتوں کی وجہ سے. آئیے مل کر شہزادوں کی سیاست کو، لاڈلوں کی سیاست کو، نوابزادوں کی سیاست کو، امریکی یاروں اور وفاداروں کی سیاست کو دفنا دے. اس کے لیے ایک انقلابی جدوجہد کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایک نظریاتی جدوجہد کی ضرورت ہے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام جنہوں نے جرنیلوں کو بھی دیکھا، ان کی حکومتوں کو بھی دیکھا، اور جنہوں نے مافیاز کے ان ایجنٹوں کو بھی دیکھا، انہوں نے ان کے درد میں اضافہ کیا، ان کے مشکلات میں اضافہ کیا. اب ایک چانس، ایک موقع متبادل اس ملک میں اسلامی نظام کا ہے. سودی نظام کا مقابلہ کیا ہے؟ اسلام کا نظام. اسلامی نظام کیا ہے؟ اسلامی نظام کوڑے مارنے کا نام نہیں ہے. اسلامی نظام نام ہے عدل اور انصاف کا، کہ محمود اور ایاز ایک سب میں نظر آئیں. ایک غریب آدمی بھی حکمران کے گریبان میں ہاتھ ڈال سکے کہ ہمیں تو ایک چادر ملی ہے، آپ کو کیسے 2 چادر ملی ہے. اسلامی نظام نام ہے جسٹس فار آل، سب کے لیے انصاف، سب کے لیے تعلیم، سب کے لیے روزگار، سب کے لیے چھت، سب کے لیے عزت. یہ عزت صرف ان سیاستدانوں کے لیے نہیں ہے، ان شہزادوں کے لیے نہیں ہے. تو بابا یہ کیسا نظام ہے کہ لیڈر کا بیٹا لیڈر بنے گا؟ دیا انہوں نے ہمارے بچوں کو تعلیم نہیں دیا، بلکہ غریب اور امیر کی بنیاد پر تعلیمی ادارے تقسیم کیے. انہوں نے ہمارے لوگوں کو علاج کی بجائے ہاسپٹلز میں بھی VIP کلچر دیا کہ آج کوئی غریب آدمی ہاسپٹل میں جاتا ہے تو ڈاکٹر ان کے کپڑوں سے اندازہ، ان کے
जेब से अंदाज़ा लगाता है, उसको कहते हैं कि बाहर निकलो, तुम्हारे लिए सरकारी वार्ड में चारपाई नहीं है। क्या लाहौर के हॉस्पिटल में एक गरीब खातून को वार्ड से निकाला, चारपाई नहीं दी गई और उन्होंने हॉस्पिटल से बाहर एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर जान दी, लेकिन वीआईपी कमरे खाली पड़े थे। जब उनके रिश्तेदारों ने कहा कि वो कमरा तो खाली है, तो एडमिनिस्ट्रेटर ने जवाब दिया कि ये तो वीआईपी के लिए है। तो क्या वीआईपी और वीवीआईपी डबल टैक्स देते हैं? क्या उनके 4 पाँव हैं? क्या उनके 4 आंखें हैं? क्या उनके 4 हाथ हैं जो ज़्यादा कमा कर पाकिस्तान को देता है? मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आपके तमाम इदारे, अदालतों में अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता है तो इन पार्टियों की वजह से, जिनको जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब लीड करते हैं, इन 3 पार्टियों की वजह से अदालतों में इंसाफ नहीं है। 12 बजे भी अदालत खुलती है। अगर वीआईपी और वीवीआईपी को ज़रूरत हो, परसों रात 11 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुल गया, इसलिए कि एक वीआईपी मेंबर कौमी असम्बली को मसला दरपेश था, तो उनकी ज़रूरत थी कि ज़मानत हो, तो 11 बजे भी अदालत खुल जाते हैं। को खुदा ने इसलिए पैदा किया है कि इन बंगलों का तवाब करते रहे और खेतों और कारखानों में मेहनत पसीना बहाकर इनके प्रॉपर्टीज़ और इनके बैंक अकाउंट में इजाफा करते रहे। या आपकी भी कोई इज़्ज़त है? क्या आपके पेट को इज़्ज़त के नवाली की ज़रूरत नहीं है? क्या आपकी जिस्म को इज़्ज़त के साथ हया के लिबास की ज़रूरत नहीं है? क्या आपके पाँव में, आपके बेटी और आपके बेटे के पाँव में इज़्ज़त के साथ कोई जूता पहनने की ज़रूरत नहीं है? क्या आपकी कोई उमंग नहीं है? क्या आप पाकिस्तानी नहीं हैं? तो 74 सालों से एक ही तमाशा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के ग़ुलाम और फिर इब्न ग़ुलाम तुम्हारे ऊपर मुसल्लत है। अब वक़्त आया है कि हम इससे बगावत का ऐलान करके एक इनकलाबी और नज़रियाती जद्दोजहद करें, और जमात इस्लामी यही इनकलाबी जद्दोजहद कर रही है। आज के दिन यासीन मलिक को गिरफ़्तार किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, और कल उनके ख़िलाफ़ हुकूमत एक फ़ैसला देने वाली है। मैं हुकूमत पाकिस्तान से कहना चाहता हूँ कि कितने लोगों को इंडियन गवर्नमेंट ने कत्ल किया, कितने लोगों को मफलूज बनाया, कितने माँओं, बहनों और बेटियों की असमत दरी की, लेकिन पाकिस्तान के मरकज़ इस्लामाबाद में कोई सुल्तान टीपू नहीं है, कोई इब्न कासिम नहीं है, कोई इब्न गज़नवी नहीं है। हर एक ने कोशिश की हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करे, लेकिन दोस्ती के नतीजे में पाकिस्तान का जोग्राफिया और नज़रिया दोनों गैर महफूज है। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान से कहना चाहता हूँ कि हर कीमत पर मलिक यासीन की फांसी को रुकवा दे, जिस कीमत पर भी मुमकिन हो उनकी फांसी, उनको सज़ा हर पाकिस्तानी और हर कश्मीरी के लिए सज़ा है। ये लोग तो टैक्स भी नहीं देते, ये कैसे गरीब के गमख्वार हो सकते हैं? एक 300 केनाल घर में रहता है, दूसरा 500 केनाल घर में। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर पाकिस्तान के इन सियासतदानों के असासे इनसे लेकर कौमी ख़जाने में जमा किया जाए तो हमारे ऊपर कोई कर्जा नहीं है। हम तो तुम्हारी वजह से मकरूज़ है। क्या तुम्हारी कुपड़ियाँ 2 हैं? क्या तो 4 हाथ रखते हैं कि तुम्हारे शुगर मिल्स में इजाफा, तुम्हारे बैंक बैलेंस में इजाफा, तुम्हारे कारखानों में इजाफा, और गरीब आदमी नाने शबीना का मोहताज। कल मैं चुलिस्तान गया हूँ, पानी के कतरे के लिए लोग तरस रहे हैं। तुम्हारे कुत्ते
فرانس کے درآمد شدہ پانی لیتے ہیں، فرانس سے درآمد شدہ شیمپوں پر تم اپنے کتوں کو اور گھوڑوں کو نہلاتے ہو، اور میرے چولستان کے غریب چولستانی بھائی پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ دنیا کا 5واں بڑا جنگل بلوچستان میں 15 دنوں سے آگ لگی ہے، 25 ارب کے چلغوزے ہر سال سے اس سے ہم برآمد کرتے ہیں، اس میں آگ لگی ہے، اس کے بجھانے کے لیے کوئی نہیں گیا، اس لیے کہ خود مفادات کی آگ لگی ہے جس میں یہ پورا پاکستان کو انہوں نے ایندھن بنایا۔ بھائی میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، بلوچستان کے ایک تعلیم یافتہ خاتون نے خودکش حملہ کیا، فتوے تو آپ نے لگائے کہ غلط کیا، کون خودکش حملے کو جائز سمجھتا ہے؟ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک تعلیم یافتہ خاتون کیوں خودکش حملے پر کس نے راضی کیا، کیوں مجبور ہو گئی کہ جو کشمیر کے آزادی کے لیے LOC کی طرف جائے گا وہ پاکستان کا غدار ہوگا؟ تو جو کشمیری ان کے حمایت میں قدم اٹھاتا ہے وہ غدار ہوتا ہے یا وہ وفادار ہوتا ہے؟ لیکن انہوں نے یہ تینوں کا اس پر اتفاق ہے، یہ تینوں ایک پارلیمنٹ میں تھے، PTI کی حکومت تھی اور مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی، تینوں نے مل کر آپ کا اسٹیٹ بینک IMF کے حوالے کیا، تینوں نے مل کر باقر رضا کو IMF کے ایجنٹ اور غلام کو یہاں گورنر تسلیم کیا، جنہوں نے مصر کی معیشت کو تباہ کیا تھا، اس انسان کو یہاں لا کر آپ کے اوپر مسلط کیا۔ ان تینوں نے ایک ہی طرح کے کام کیے، کسی نے ریمنڈ ڈیوس جو پاکستانیوں کا قاتل ہے امریکہ کے حوالے کیا، کسی نے ابھینندن کو انڈیا کے حوالے کیا جو پاکستانیوں کا دشمن ہے، کسی نے آسیہ کو جو توہین رسالت کی مرتکب ہوئی تھی مغرب کے اب کہنے پر، ان کے آرڈر پر ان کے حوالے کیا۔ حال یہ ہے کہ اس کی وجہ سے تو ممتاز قادری شہید کیے گئے۔ تو ان کی سوچ ایک ہے، ان کا ویژن ایک ہے، اپنے مفادات اور اپنے خاندان کے مفادات۔ آج کس طرح پاکستانیوں تمہارے اوپر اپنی نئی نسل کو مسلط کیا، بچوں کو تمہارے اوپر وزراء بنا کر آپ کے آئندہ 50 سالوں کے لیے ایک نئی نسل تمہارے اوپر مسلط کیا۔ تو تمہارے اوپر یہ لوگ مسلط تھے، اور اس وقت تمہارے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے گود میں جو بچے ہیں ان کے لیے نئے لوگ انہوں نے لائے ہیں۔ تو کیا یہ ان کے ساتھ کہنے کے لیے، بتانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے؟ کہتے ہیں سازش ہوئی ہے، شہباز شریف صاحب بھی کہتے ہیں میرے خلاف سازش ہوئی ہے کہ ہمیں حکومت دی گئی، جن سے حکومت لی گئی وہ بھی کہتے ہیں میرے خلاف سازش ہو گئی کہ مجھ سے حکومت لی گئی۔ یہی چند لوگ ہیں، MKM کے لوگ، باپ کے لوگ، مسلم لیگ قاب کے لوگ، ساری دنیا جانتی ہے کہ کس کے اشاروں پر فیصلے کرتے ہیں، یہ ہر مسئلے میں کس گیٹ کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو اگر کل ان لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا تھا تو یہ ہیرو بن گئے تھے، اور جس کو آپ پنجاب کا بڑا ڈاکو کہتے تھے اس کو سب سے اہم پوسٹ دیا، وزیر اعلیٰ بنانے کی کوشش کی کہ جو آپ کا ساتھ دے وہ ہیرو، جو آپ کا ساتھ نہ دے وہ زیرو۔ یہی لوگ تھے جنہوں نے آج شہباز شریف صاحب کا ساتھ دیا۔ تو یہ ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے عوام کے ساتھ۔ یہ جو اسلام آباد کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر سیاست کرتے ہیں، ان کی پراپرٹیز ہیں اپنی جگہ پر، ان کے بنگلے ہیں، مری میں ہیں، اسلام آباد میں ہیں، کراچی میں ہیں، ہر جگہ ہیں، ملیشیا میں ہیں، دبئی میں ہیں۔ گرمی سردی سے وہ تنگ نہیں ہوتے ہیں، لیکن
غریب انسان متاثر ہوتا ہے جو روزانہ 1 کلو دال لیتا ہے 350 روپیہ پر، جو خوراک کا 1 کلو گھی لیتا ہے 550 روپیہ پر، اس کا مسئلہ ہے۔ جو آج سیب کے تصویر، کیلے کے تصویر بچوں کے دکھانے کے لیے ہے، کھلانے کے لیے نہیں ہے، پر بنا ہے، اور اس نظریہ کی بنیاد پر یہ ملک ترقی کرے گا، تو اس نظریہ کی وارث جماعت اسلامی ہے۔ آپ کو عدل اور احسان کی ضرورت ہے، عدل اور انصاف کی ضرورت ہے، تو پھر عدل اور انصاف اس ملک میں ترازو کی بنیاد پر قائم ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم نے سود کے خلاف لڑائی لڑی، ہمیں کامیابی ملی، اب ہم چاہتے ہیں کہ سودی نظام کا خاتمہ ہو، اور جس پارٹی نے، جس بینک نے یا مرکزی حکومت نے وفاقی شرعی عدالت کے خلاف اپیل کرنے کی کوشش کی تو ہمارے ہاتھ ہوں گے اور ان کے گریبان ہوں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا وہ بینک ہے جو دوبارہ اپیل کے لیے جاتا ہے، ان کو ہم تالے لگائیں گے، عوام ان کا محاصرہ کریں گے۔ اگر حکومت نے سودی نظام کے خاتمے کے بجائے دوبارہ سودی نظام کی ہتھکڑیاں ہمارے ہاتھوں میں ڈالنے کی کوشش کی تو قوم ان کے ٹانگیں بھی توڑیں گے اور ان کے ہاتھ بھی توڑیں گے۔ اب قوم کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا ہے، اب تمہارے چراغوں میں تیل نہیں ہے، اب تم ڈیلیور نہیں کر سکتے، اب تمہارے ساتھ الفاظ ختم ہو گئے ہیں، تم نے جو کرنا تھا وہ کر گئے۔ یہ ڈلٹی سیاست، گالی گلوچ کی سیاست، ایک دوسرے کے ساتھ جو کچھ آپ نے کیا اس نے ہمارے کلچر کو بھی تباہ کیا، برداشت آپ کے اندر ختم ہوا ہے۔ میں اس لیے پی ڈی ایم میں شامل نہیں ہوا ہوں، انہوں نے کہا ہمارا ساتھ دے دے، کہ پی ڈی ایم کی منزل اسلامی نظام نہیں تھا، صرف حکومت کی حصول تھی۔ ہم اس لیے پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں رہے، ساتھ نہیں دیا کہ پی ٹی آئی کا مقصد ملک میں اسلامی نظام نہیں تھا، اپنے مفادات تھے۔ انہوں نے ابھی 4 آدمی پیپلز پارٹی کے اور 5 آدمی پرویز مشرف کے اور 6 آدمی ایم کے اور کچھ مسلم لیگ کے جمع کر کے ایک پارٹی بنائی جو نہیں چل سکی، نہیں ڈیلیور کر سکی۔ بیماری کی علامت ہے کہ تمہارا نظام کھوکھلا ہو گیا ہے، تمہارے ظلم کی وجہ سے، تمہارے استحصالی نظام کی وجہ سے، تمہارے مس مینجمنٹ کی وجہ سے، تمہارے جھوٹ کی وجہ سے، تمہارے جھوٹے وعدوں کی وجہ سے، تمہارے دھوکوں کی وجہ سے قوم تنگ ہو گئی ہے۔ مرد تو کیا، اب خواتین نے بھی خودکش حملے شروع کیے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ کیا ہر چیز کا الزام باہر کی دنیا پر لگا کر آپ اپنے آپ کو بری و ذمہ سمجھتے ہیں؟ کراچی کا مسئلہ حل نہیں کر سکے، کراچی میں پانی نہیں ہے، کراچی میں بجلی نہیں ہے، قبائلی علاقوں کے ساتھ وعدہ پورا نہیں کر سکے، جنوبی پنجاب کے ساتھ مسلم لیگ نے، پی ٹی آئی نے، پیپلز پارٹی نے صوبے کا وعدہ کیا، کیا بنایا؟ یوسف رضا گیلانی تو بن گئے تھے وزیر اعظم۔ آپ کے باولپور کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ صوبہ نہیں ہے نیا صوبہ، ایک صوبہ کی بحالی ہے، ایک پرانی ریاست اور پرانے صوبے کی بحالی ہے۔ کیا وہ وعدہ انہوں نے پورا کیا؟ میں آپ سے یہی پوچھنے آیا ہوں کہ کیا اب وقت نہیں آیا ہے کہ ہمارے نوجوان ایک اسلامی اور خوشحال پاکستان کے خاطر جماعت اسلامی کا ساتھ دے؟ آج کرپشن کا مسئلہ ہے تو کرپشن فری جماعت تو جماعت اسلامی ہے، تو کرپشن فری پاکستان جماعت اسلامی بنا سکتی ہے۔ آج اگر اس ملک کو ایک حقیقی جمہوریت کی ضرورت ہے تو حقیقی جمہوریت تو تمام اداروں کے اعتراف کے طور پر کہنا چاہتا ہوں، بل ڈیٹ نے بھی سروے کیا ہے کہ حقیقی جمہوری جماعت جماعت اسلامی ہے،
تو یہ ملک اگر جمہوریت کی بنیاد پر چل سکتی ہے تو حقیقی جمہوری جماعت تو جماعت اسلامی ہے، گروہ ہیں۔ اور کل میں پاکستانیوں سے جہاں جہاں بھی وہ موجود ہے اس سزا کے خلاف احتجاج کی اپیل کرتا ہوں، اس لیے کہ ملک یاسین کو اگر سزا دی جاتی ہے اور آزادی کا یہ شمع بجھ جاتا ہے تو شاید ہی کل کوئی اور اس طرف قدم اٹھا لے، اس لیے اس شمع کو روشن کرنا ہے۔ میں حکومت پاکستان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ادھر ان کی اہلیہ ہے، آج ان کے اہلیہ سے میری ٹیلی فون پہ گفتگو ہو گئی، مشال ملک صاحبہ کو، اور آپ سب کی طرف سے ان کو میں نے تسلی دی کہ اس جنگ میں آپ اکیلے نہیں ہیں، 22 کروڑ عوام آپ کے اس درد میں شریک ہے۔ جتنے بھی انسانی حقوق کے تنظیمات ہیں، بین الاقوامی انسانی حقوق کے کمیشن ہے، ان میں مشعل صاحب کو بھیجا جائے، مشال صاحبہ کو، اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ یہ مظلوم ہماری بیٹی اپنی آواز میں اور اپنے الفاظ میں دنیا کو آگاہ کرے۔ آج صحابت کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے، اور صحابیوں پر جس حکومت نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے ہم نے مخالفت کی ہے۔ پی ٹی آئی کے دور میں بھی صحابیوں پر ہاتھ اٹھایا گیا، ہم نے اس وقت بھی مذمت کی۔ اگر آج بھی صحابیوں پر ہاتھ یہ حکومت اٹھاتی ہے تو ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ باقی جلسے جلوس ریلی ہر پارٹی کا حق ہے، اور حکومت کو کسی بھی ریلی اور جلسہ جلوس پر پابندی نہیں لگانی چاہیے، یہ ایک خوف کی علامت ہے۔ اور جو آئین اور جمہور اور ہمارا قانون ایک حق دیتا ہے جلسے اور جلوس کا، کسی حکومت کا یہ حق نہیں ہے کہ اپنے رعایا کو اس حق سے محروم رکھے۔ یہ ہے، اور نواب محمد صادق خان عباسی کی برسی ہے۔ نواب صادق عباسی کے بارے میں کم ہی لوگ جانتے ہیں پاکستان میں، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح یہ بھی محسن پاکستان ہے۔ انہوں نے باولپور ریاست کا الحاق کیا تھا پاکستان کے ساتھ، اور جب پاکستان کی حکومت کے ساتھ تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں تھے تو صادق خان عباسی صاحب نے اپنی ساری دولت قائد اعظم کے حوالے کر کے ابتدائی تنخواہیں وہی دیتے رہے، اور یہاں بھی ان کی حکومت عدل اور انصاف کی حکومت تھی۔ تو آج ان کی برسی ہے، ہم ان کے بخشش کے لیے بھی مغفرت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ایک بار پھر ملک کامران صاحب کو، ملک جاوید صاحب کو اور ان کے تمام بھائیوں کو جماعت اسلامی میں شمولیت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نظام بھی بدلنا چاہتی ہے اور امام بھی بدلنا چاہتی ہے۔ اس وقت پیرادار اور چوکیدار تو بدلا مگر نظام وہی ہے۔ جماعت اسلامی نظام کو بھی بدلنا چاہتی ہے اور پیرادار اور چوکیدار کو بھی، اس لیے آئندہ الیکشن میں انشاءاللہ ترازو کے نشان کے ساتھ جماعت اسلامی الیکشن میں حصہ لے گی۔